الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بیان چل رہا ہے دعا کے آداب کا۔ تو ایک ادب تو بیان یہ کیا گیا تھا کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ کس طرح اٹھانے چاہیے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح دعا کا دوسرا ادب یہ تھا کہ دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت پیش کی جا رہی ہے حضرت فضالہ بن عبید کی۔ وہ فرماتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں سنا جو اپنی نماز میں دعا کرتا ہے، لم یحمد اللہ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دعا میں نہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نہ ہی اس نے آپ علیہ السلام پر درود بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا عجل ھذا، کہ اس شخص نے دعا کرنے میں جلدی کی، ثم دعاہ، پھر اس کو بلایا، فقال له او لغیرہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس شخص کو بلا کر اس سے کہا یا اسی کی موجودگی میں دوسرے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، تو سب سے پہلے دعا کا آغاز کرے اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف بیان کرنے سے، اس کے بعد ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، جو بھی درود یاد ہو، درود ابراہیمی، بہت سارے درود شریف ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہے پڑھے۔ اس کے بعد ثم يدعو بعد بما شاء، اس کے بعد جو چاہے مانگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کا ایک ادب یہ سکھلایا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، یا پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد درود شریف پڑھی جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما، یہ جو بھی درود شریف یاد ہو، اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو دعا مانگی جائے۔ اسی طرح ایک ادب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت ہے ابو داؤد شریف کی، حضرت ابو زہیر نمیری وہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، ہم ایک رات اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نکلے، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ، ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بڑی الحاح و زاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، فَوَقَفَ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَمِعُ مِنْهُ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی اس دعا کو، اس کے اس گڑ گڑانے کو سننے کے لیے وہیں پر رک گئے اور آپ علیہ السلام وہیں پر ٹھہر گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوجب ان ختمہ، کہ اس پر واجب ہو گیا، یعنی اس نے اپنی دعا کو قبول کرا لیا اگر اس نے اپنی دعا کو صحیح طریقے پر ختم کیا، یا ختمہ کا ترجمہ مہر سے بھی کر سکتے ہیں، اگر اس نے اپنی دعا کے آخر میں مہر لگا دی تو گویا اس نے اپنی دعا کو قبول کرا لیا۔ فقال رجل من القوم بأي شيء يختم یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ ختم کس چیز پر کرے، یا اپنی دعا پر مہر کس چیز سے لگائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بآمین، آمین کے ذریعے سے، فإنه ان ختم بآمین فقد اوجب، اگر آخر میں اس نے آمین کہہ کر دعا کو مکمل کیا تو اگر اس نے ایسا کر لیا بس اللہ سے طے کرا لیا، اپنی دعا کو قبول کرا لیا۔ اس لیے دعا کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک نسخہ ہے اور دعا کی قبولیت میں اس کی ایک تاثیر ہے۔
تو آج دو ادب بیان کیے گئے ہیں. ایک ادب تو یہ بیان کیا گیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف پڑھی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب دعا مکمل ہو تو آخر میں آمین کہا جائے. اگر کوئی شخص اکیلے بھی دعا مانگ رہا ہے تو جب دعا سے فارغ ہو جائے تو ایک مرتبہ کم از کم اخیر میں آمین کہہ لے، چونکہ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، یہ آمین کا مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے ان آداب کا خیال کر کے دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مکمل امید ہے وہ دعا بارگاہ عزتی میں ضرور قبول ہوگی. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام ایمان والوں کو دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.